اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 55۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج کی آیات میں جنت کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے احوال محشر کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ایک سٹیپ آگے، یعنی جب میدان محشر برپا ہوگا اور میدان محشر میں کوئی پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا، جو پاس ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو اپنے اعمال کی بدولت رہ جائے گا وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ آج جو تذکرہ ہے وہ اصحاب جنت کا ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس طرف آہ و بکا ہوگی اور طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں گے، جبکہ جنت والوں کا کیا قرآن پاک نے فرمایا کہ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، یعنی اس دن، اب اس دن سے مراد یہ میدان محشر میں پاس ہو جانے کے بعد جو لوگ پاس ہوتے جا رہے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ان اصحاب الجنۃ اليوم، اصحاب جنت اس دن فی شغل فاکہون، وہ موج مستی میں ہوں گے، آرام اور سکون میں ہوں گے، اور فاکہون پھل کھا رہے ہوں گے۔ ہنسنا کھیلنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یہاں پتہ لگتا ہے کہ جس طرح تکلیف انسان کو دکھ دیتی ہے بہت زیادہ، اسی طرح تکلیف کے الٹ میں راحت انسان کو بہت زیادہ سکون دیتی ہے۔ فرمایا کہ جب ادھر کے لوگ مصیبتوں کے اندر بلبلا رہے ہوں گے، یہ موج کر رہے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنت کی سرزمین چٹیل میدان ہے، اس میدان کو اپنے لیے سرسبز و شاداب بنانا اور اپنے لیے راحت کا ذریعہ بنانا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ اٹس پاسبل، چٹیل میدان میں ہم تعمیر کیسے کریں گے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگے گا جس کے نیچے کوئی عربی گھوڑے پر سوار ہو، سفید عربی گھوڑے پہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ سفید عربی گھوڑے پہ سوار ہو اور اس کے سائے میں دوڑنا شروع کرے تو 500 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور پڑھا کیا ہے؟ فقط سبحان اللہ۔ اسی طرح الحمدللہ کے بارے میں روایات ہیں، پھر اللہ اکبر میں۔ یاد رکھیے کہ جنت میں اپنا گھر اچھا سے اچھا بنانے کے لیے ایک چیز بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کی تسبیح۔ چاہے کچھ بھی ہو، جس کے اندر لفظ اللہ آ رہا ہو اور اس کی تسبیح ہو رہی ہو، یہ بہت مقدم ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جنت میں اپنے گھر بنانے کے لیے سب سے اچھی تسبیح یہ والی ہے۔ یا ایک اور جو ہم تسبیح تراویح میں پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزہ والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ مطلب اس میں
اللہ کی تسبیح ہی تسبیح ہے، تسبیح ہی تسبیح ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رات کے نوافل میں اکثر یہ سجدوں کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے تو سجدے بھی یہ صرف وہ فارمیلٹی ہوتے ہیں نا، جب سجدے میں جانے لگتے ہیں یہیں سے شروع کر دیتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، یہ سجدہ ہو گیا۔ سجدہ نام ہے سکون اور راحت کا۔ اس میں جب تک آپ کے ہاتھ زمین کے اوپر لگ جائیں، اس کے بعد ناک اور اس کے بعد پیشانی، جب یہ زمین کے اوپر لگ جائیں اس کے بعد پڑھنا شروع کریں بڑے آرام کے ساتھ، سبحان ربی الاعلیٰ، کتنی پاک ہے میری وہ ذات جو سب سے اونچی ہے، سب سے بلند ہے۔ پھر محبت کے ساتھ دوسری مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اسی عشق و مستی میں ڈوب کے تیسری مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سجدہ آٹومیٹکلی طویل ہو جاتا ہے۔ ہم سجدے میں جانے سے پہلے سجدہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد اٹھے، اور رکوع کی تسبیحات بھی اسی طرح کہ سبحان ربی العظیم۔ اس کے لیے ضروری ہے، میں ایک پریکٹس بتا دیتا ہوں کہ رکوع کے لیے جو مین چیز ہے وہ یہ کہ یہ آپ کے ہاتھ اس طریقے سے یوں گھٹنے کے اوپر پڑے ہوں پورے زور کے ساتھ، آپ کی یہ سر، کمر اور سرین یہ تینوں ایک لیول کے اوپر آنے چاہیے۔ ہمارے ہاں رکوع فقط اس طرح ہو جاتا ہے بس۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ میں اس طرح رکوع کروں، تو آقا نے فرمایا کہ حاملہ عورتوں کی طرح رکوع نہ کیا کرو، یعنی یہ والی جو پوزیشن ہے، تو آقا نے فرمایا کہ اس کو اس ایکشن میں نہ لے کے جایا کرو۔ مرد کا رکوع پراپر یہ والا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کہ جب یہ تینوں لیول کے اوپر آ جائیں تو اس کے بعد پھر پڑھے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا وہ رب کہ جو انتہائی عظمتوں والا ہے، العظیم آ رہا ہے۔ اسی طرح سجدے میں الاعلیٰ آ رہا ہے۔ ہم نے یہ کئی مرتبہ ڈسکس کیا کہ جب الف لام شروع میں آ جائے تو اس کا معنی بلندی پہ چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح رکوع بھی بڑی محبت کے ساتھ ہو۔ پہلا رکوع اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی معراج ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ کوئی پہلے جو شاہان ہوتے تھے ان کے ادب کے لیے لوگ یوں کر کے کھڑے ہوتے تھے، جیسے بادشاہ سلامت آتے یا شاہان آتے تو لوگ یوں کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم آج کھڑے ہو سکتے ہیں جی؟ اور جو انتہائی آگے چلا جاتا تھا، جیسے فراعین مصر تھے، تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ جیسے ہی بادشاہ سلامت نے آنا ہے، فرعون نے آنا ہے، سب نے دو زانو ہو کے سجدے میں گر جانا ہے۔ ہم جا سکتے ہیں کسی کی عزت و تکریم کی خاطر یہاں تک؟ ہم یہاں تک جھک جاتے ہیں، خالی یہ جھکنا تو عام تھا، ہم یہاں تک جھک جاتے ہیں، اور جھکنے کے بعد جب سجدے کے اندر جاتے ہیں وہاں تو انتہائی ہو جاتی ہے۔ آپ کی عاجزی کی، آپ کی اپنی ذات میں سے نکل کے کسی کے سامنے سر مسجود ہونے کی وہ انتہاؤں کے اندر بندہ چلا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ نے سجدہ اور رکوع تو کرنا ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ ذرا اچھا کر لیں، کرنا تو ہے ہی نا۔ اب آ بھی گئے ہیں گھر سے، مسجد میں بھی پہنچ گئے ہیں، بہت زیادہ ہو تو 2-4 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، لیکن وہ 2-4 منٹ اندر کی صفائی کا ذریعہ بن جائیں گے، وہ اندر کو دھو دیں گے۔ اب کبھی ڈوب کے سجدہ کر کے دیکھیے کہ میں اس اللہ کی تسبیح میں کہہ رہا ہوں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، ترجمے پہ غور کر کے کبھی دیکھیے اور پھر سجدہ کیجیے۔ پھر آپ کہیں گے کہ یار 15 باری بھی تھوڑا ہے، ہم تو 3 مرتبہ تیزی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، تو 15 مرتبہ بھی تھوڑا ہے۔ یہ بیسیکلی نماز عشق کا اظہار ہے، ہم نے روٹین بنا لی ہے۔ تو فرمایا کہ برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ادھر والے لوگ مصیبتوں کے اندر پڑے ہوں گے، جبکہ جنت میں جو پہنچیں گے ان کے احوال ہی اور ہوں گے۔
وہ مزے کے ساتھ وہاں پہ ہوں گے، اور کیا ہوں گے کہ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں، یہاں ایک یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے۔ ہمارے ہاں اکثر تذکرہ ہوتا ہے کہ جنت جاواں گے تو 70 اورا ملن گیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں بہت غلط آ گیا ہے۔ جنت میں نمبر 1 جو زوج ہوں گے وہ کیا ہوگا کہ جو دنیا کی بیوی ہے یہی وہیں پر ملے گی۔ اگر وہ جنت کے اندر گئی، اگر وہ جنت میں گئی تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ، دنیا والی عورت کے ساتھ اللہ بذات خود نکاح پڑھا دے گا۔ یہ نکاح وہاں نہیں چلے گا۔ جس کے ساتھ بندے کے ایام گزرے ہوتے ہیں دنیا میں بھی، اور دکھوں تکلیفوں میں سے اپنی ساری زندگی گزار کے آتے ہیں، تو ہم لوگ بھی جو مرد ہیں صبح نکلتے ہیں کمائی کے لیے، رات گئے واپس پہنچتے ہیں، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ اپنے تو کپڑے بھی اکثر اوقات وہ عیدیں گزر جاتی ہیں اور ہمیں اپنے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے لباس کی، اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ گھر کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے میں ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ آپ سے گھر والے آ کے کہیں ہمیں 10,000 دیں، ہم نے خرچہ کرنا ہے، ہم نے فلاں چیز لے کے آنی ہے، فلاں چیز لے کے آنی ہے، اور اسی مقابل پہ آپ کا سگا بھائی آ جائے اور وہ کہے کہ مجھے 10,000 روپے دیں، آپ کس کو فوقیت دیں گے؟ جی زنانی کو، جی اپنے گھر والوں کو آپ نے فوقیت دینی ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں آپ کو ان سے عزیز کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو لطیفے بنا بنا کے اس مقدر رشتے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ منصبی ذمہ داری بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے کہ سارا دن ہم اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اپنے گھر بار کی خدمت کے لیے، ان کے آرام اور سکون کے لیے۔ تو سب سے مقدم دنیا کے اندر اگر کوئی رشتہ ہے تو یہ، اور اگر دنیا کی بیوی وہاں پر نہ گئی، دنیا کی بیوی اگر وہاں پہ نہ گئی، اس منصب پہ کوئی اور پاک عورت ہو جس کا خاوند جنت میں نہ ہو، پھر اللہ رب العزت کسی دوسری عورت سے بذات خود نکاح کروا دے گا۔ اس میں کمال یہ ہوگا کہ عام اللہ بذات خود نکاح پڑھوائے گا، اللہ بٹھائے گا، اللہ ایجاب و قبول کروائے گا۔ یہ ہم درجہ، اس درجہ کے اندر ہے، فار ایگزامپل پہلے درجے میں جنت کے 7 درجے ہیں، 7 درجات میں سے جو جس درجے کے اندر آئے گا اس کا اللہ تعالیٰ دونوں میں سے آپس کی رضامندی سے نکاح پڑھا دے گا۔ اور بقایا یہ جو کانسیپٹ حوروں والا ہے، یہ فقط حور اور غلمان، یہ 2 کانسیپٹ ہیں۔ حور اور غلمان یہ وہاں کے نوکر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ نوکر۔ حور یہ لڑکیاں ہوں گی اور غلمان یہ چھوٹے لڑکے ہوں گے جنہوں نے خدمت کرنی ہے وہاں، اے چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، فلاں چیز کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو بقایا اس کے علاوہ جتنا یہاں جنسیت بھر دی ہے اس کانسیپٹ کے اندر، الامان والحفیظ، یعنی دنیا میں بھی اسی خرابی کے اندر رہے اور آخرت میں بھی انہی خرابیوں کے اندر جائیں۔ اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور یہ کانسیپٹ ایسے ڈال دیے گئے ہیں ذہنوں کے اندر کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا نہیں۔ نوکر کے درجے پہ ہوتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ العین، یہ جنت کی ایک بہت بڑی حور ہے۔ العین جن کا نام ہوگا جنت کی حوروں میں سے، یہ جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی، یعنی ایک مخصوص ہوگا کہ کوئی 500 پہ سردار ہوں گی، ان کا نام عین ہوگا۔ تو یہ العین حور یہ اس قدر زیادہ خوبصورت ہوں گی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری دنیا میں چاند کی روشنی ہوتی ہے،
جب یہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائیں گی تو ان کے چہرے کی روشنی اس طرح ہوگی جیسے دنیا میں چاند کی روشنی ہوتی ہے، اس قدر زیادہ خوبصورت۔ اور آقا نے فرمایا کہ دنیا کی جو عورت جنت میں جائے گی وہ ان تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا حسن ان سے زیادہ ہوگا، جو جنت میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کا حسن ماند ہوگا۔ سردار صاحب ذرا وہی ہوں گی نا کہ جو ان سے وجاہت میں، جلالت میں، عز میں، شرف میں جو ان سے زیادہ ہوں گی وہی سردار بنیں گی۔ تو فرمایا کہ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں۔ اب بیویوں سے مراد یہ دو کانسیپٹ ہیں، تو کیا ہوگا؟ فی ظلال علی الارائک متکئون، تختوں کے اوپر تخت لگے ہوں گے، ان کے اوپر تکیے لگے ہوں گے اور ٹھنڈے سائے ہوں گے، ان ٹھنڈے سایوں میں یہ لوگ آرام کے ساتھ بیٹھے گپوں کے اندر لگے ہوں گے۔ جنت میں جو سائے کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ وہاں دھوپ کا گزر نہیں ہوگا، ہر وقت بادل سایہ کیے رہیں گے، ہر وقت۔ فی ظلال، قرآن پاک نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا کہ جنتی سایوں میں ہوں گے۔ وہاں جو سورج کا نکلنا ہوگا وہ فقط اس طرح ہوگا جیسے ہمارے ہاں سردی کے دنوں میں 9 یا 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، کہ نہ وہ تکلیف دیتی ہے دھوپ اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈک آتی ہے اس میں۔ تو دن کا کانسیپٹ وہاں پہ یہ والا ہوگا، اور رات کا کانسیپٹ تو باہر طور وہی ہے جو ہمارا دنیا میں ہے۔ فرمایا کہ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے وہاں پر پھل پیش کیے جائیں گے۔ یہاں پھلوں کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا کہ وہاں سارے کے سارے دنیا کے ہی پھل ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کا بیر، تمہاری دنیا کے بیر کا سائز جنت میں اس قدر زیادہ ہوگا جیسے تمہارے ہاں تربوز، اتنا بڑا بیر ہوگا۔ تو سوچئے پھر تربوز کتنا بڑا ہوگا۔ پھل یہی ہوں گے جو دنیا کے ہیں، لیکن ان کا سائز، ان کی کیفیت، ان کی ماہیت چینج ہوگی۔ اور پھلوں میں جو جنت کا ایک خصوصی ترہ امتیاز ہوگا کہ وہاں پھل بہت زیادہ کھائے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ برسبیل تذکرہ میں عرض کر دوں کہ تمہارے پھلوں میں اچھا پھل تربوز ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ تربوز سے میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا حدیث آپ لوگوں کو سنا دوں۔ آقا نے فرمایا کہ ہم تربوز کھجور کے ساتھ کھاتے ہیں تاکہ کھجور کی گرمی کو تربوز مار دے اور تربوز کی سردی کو کھجور مار دے، یعنی جو اس کی وہ ٹھنڈک ہوتی ہے، تاثیر ٹھنڈی جو اس کی ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں ملا کے کھانا یہ بہت کمال کی شے بنتی ہے اور بہت صحت کے لیے کمال کی چیز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تربوز دور دور سے لایا جاتا تھا۔ آقا کی گرم موسم میں سب سے مرغوب غذا تربوز ہوا کرتی تھی۔ اور اب بھی اگر کوئی بالکل مردانہ حوالے سے اگر کوئی رہ جائے، اس کا بہترین سلوشن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں ملتا ہے کہ تربوز کا پانی اور شہد ملا کے پئیں، تو جو نقائص ہوتے ہیں اولاد کی پیدائش میں یا دیگر، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز کا پانی اور شہد ملا کے، یہ برسبیل تذکرہ یہ ہے کہ آج کل بہت اچھا ہے تربوز کا ہونا، تو اگر ملے تو اس کو اچھے طریقے سے کثرت کے ساتھ اس کو کھانا چاہیے، یہ خواتین کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ تو لہم فیہا فاکہہ، جنت میں پھل، دنیا کے ہمارے جتنے پھل ہیں تربوز کے اوپر اندر کا گودا تو اتنا سا نکلتا ہے نا، اگر ہم 5 کلو لے کے آتے ہیں تو 3 کلو تو اس کا خالی چھلکا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے چھلکا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اندر کے 1 کلو
جو گودا ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے پیچھے 4 کلو وزن کا لگایا جاتا ہے کیا؟ چھلکا۔ جنت میں کوئی بھی پھل چھلکے والا نہیں ہوگا۔ چھلکے کا بیسک کانسیپٹ کیلا بھی ہے، ہم وہ کیلے کو کیوں کرتے ہیں چھلکا اتار کے کھا رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ اگر چھلکا نہیں ہوگا تو اندر کا گودا خراب ہو جائے گا، تو جنت میں تو خراب ہونے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور جنت میں تیسرا یہ کہ کوئی بھی پھل گلے گا نہیں، جس طرح ہمارے ہاں پڑے پڑے پھل گل جاتا ہے، اس کے موسمی اثرات ہوتے ہیں پھل کے گلنے کے۔ کبھی کوئی گرمی اس کی ایک ایوریج ہے کہ جب وہ اس لیول سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں تو موسم ہی معتدل ہوگا، تو نتیجتاً کسی چیز کے گلنے کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو پہلے وہ ساتھ ہی دریا کے ساتھ نہر ہوتی تھی، غالباً میں نے حاجی صاحب سے سنا یہاں پر بھی اسی طرح وہ پانی کے اندر رات کو اپنی چیزیں رکھ دیا کرتے تھے، دودھ بھی اور بقایا چیزیں بھی مٹکوں کے اندر ڈالی اور پانی کے اندر رکھ دیتے تھے، ریزرو رہتی تھی۔ وہ آٹو فریج تھا، اس کے اندر سیف رہ جاتی تھی۔ تو سیم اسی طرح جب معتدل آب و ہوا ہو تو چیز خراب نہیں ہوتی، تو جنت میں اس طرح کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ کیا ہے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز جس کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب بے شمار چیزوں کا جنت کے اندر وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی کھانے کو فلاں چیز دے گا، فلاں چیز دے گا، فلاں چیز دے گا، لیکن سب سے بہترین چیز کھانا پینا، یہ تو جہاں جاتے ہیں اس جگہ کا اپنا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ کا۔ فار ایگزامپل آپ یہاں سے دبئی جاتے ہیں تو دبئی کا اپنا کھانا ہے، جب ٹرکی جاتے ہیں ترکی وہاں کے اپنے کھانے ہیں، اسی طرح ایران جائیں گے ادھر کے اپنے کھانے ہوں گے، تو جنت میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں کے اپنے کھانے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنتی ہر جمعے کو بازار لگا کرے گا، جنتی اس میں خریداریاں کریں گے، اور خریداریاں کیا ہوں گی کہ وہاں اس کی قیمت بھی ہوگی نا، اور قیمت ہوگی وہاں خالی مسکراہٹ۔ کسی جگہ پہ قیمت ہوگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود پڑھنا، کسی جگہ پہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا، کسی جگہ پہ اللہ کے نام کی کوئی تسبیح بیان کر دینا، یہ وہاں کی قیمت ہوگی جنت کی۔ خریداری کر رہے ہوں گے جنت میں، اور ایک دم آسمان کے اوپر نور چمکے گا۔ امام ابن کثیر یہ روایت لے کے آئے، وہ سب خریداری کرتے کرتے ایک دم دیکھیں گے کہ اوہو یہ نور کہاں سے، ایک دم وہ نور زیادہ ہوگا، پردے ہٹنا شروع ہوں گے، اور آواز آئے گی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت بذات خود جنتیوں سے خطاب کر کے سلام کرے گا۔ جنتی ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ 1000 سال تک اللہ کی طرف یوں کر کے دیکھتے رہیں گے۔ اللہ کہے گا کہ بس اب بات ختم ہوتی ہے، میں چلتا ہوں۔ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ابھی تو آپ تشریف لائے تھے، ہمیں کچھ دیکھنے تو دیں، ہم دنیا سے جنت کے اندر فقط اے اللہ تیرا دیدار کرنے کے لیے، تیرا نظارہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بقایا ساری چیزیں تو دنیا میں بھی ہم استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایک چیز جو دنیا کے اندر نہیں ہے اور جنت میں جا کے جنتیوں کے حصے میں آئے گی، وہ اللہ کریم کا دیدار پاک ہے، کہ وہاں اللہ کو بے حجاب دیکھیں گے۔ پھر جنتی اللہ سے گفتگو کریں گے اور کہیں گے، اللہ کہے گا کہ ہاں جنتیوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیری رضا مانگتے ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ میری رضا ملی ہے تو جنت میں آئے ہو نا، اور میری رضا کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کیا مانگے، بس ایک ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا دیدار ختم نہ کیجیے۔ تو روایات میں ہے کہ پھر 3000 سال تک 3000 سال تک وہ پھر دیکھتے رہیں گے۔ اب یہ جنت کی اپنی کیفیت ہے، اس کے اوقات ہیں۔
جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ 3000 سال تک دیکھنے کے بعد اللہ کہے گا، ایک دم آواز آئے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلے جمعے کو یہی والی پوزیشن ہوگی، یعنی جمعے کے دن اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اور یہ جو ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ یہ آیت بیسیکلی کیا ہے؟ عاشقوں کی دوا ہے۔ عاشق اسی میں جھوم جاتا ہے کہ اللہ مجھے کہے گا کہ اے بندے تیرے پہ سلام ہو، اللہ بذات خود کہے گا کہ اے بندے تیرے اوپر میری رحمت ہو، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلامتی تمہارے اوپر ہو۔ اس سے بڑھ کے کوئی اور نعمت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے یہ کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو سلام قولا من رب الرحیم 11 مرتبہ، اول آخر درود شریف، یہ یاد رکھیے یہ ہر ایک عمل میں یہ لازمی ہوتا ہے۔ تو 11 مرتبہ یہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے پھونک دیں تو سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی کسی پہ کوئی دم کرنا ہو، اس کے لیے اپنا اعتقاد کامل ہونا ضروری ہے۔ جب آپ ڈاواں ڈول ہوں گے نا، پھر آپ پڑھتے رہیں، کہیں گے کہ استاد جی نے کوئی عمل دیتا سی پڑھا تھا، کوئی ہویا نہیں، گل بنی نہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خود اس کا کامل اعتقاد نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کی کوئی ایسی مشکل ہو جو حل نہ ہوتی ہو تو 141 مرتبہ ایک نشست میں بیٹھ کے اس کو پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ وہ حاجت براری ہوتی ہے۔ پیٹ کا ایک وہ السر ہوتا ہے جس کو پیٹ کا السر کہتے ہیں، جس میں آنتیں سوج جاتی ہیں۔ میں نے ایک عمل پڑھا اس کا کہ سلام قولا من رب الرحیم اگر 1100 مرتبہ پڑھ کے ایک ہی نشست میں جب سورج موجود نہ ہو، اگر اس کو پڑھا جائے 1100 مرتبہ تو پیٹ کا السر جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، انتڑیوں کا انفیکشن جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، یعنی میں نے تقریباً اس کے کم از کم بھی 24 سے 25 اعمال میں نے اس کے پڑھے ہیں سلام قولا من رب الرحیم کے مختلف پوزیشنز میں۔ اسی طرح ایام زچگی کے اندر اس کے بڑے فوائد و برکات ہیں۔ اور کاروبار کی برکت کے لیے کاروبار کی برکت کے لیے اپنی روٹین بنا لیجئے کہ 21 مرتبہ جیسے ہی آپ شاپ پہ جائیں، اول آخر چاہے 1 مرتبہ 3 مرتبہ درود پاک اس کو پڑھنا شروع کریں اپنی کاروبار کی جگہ پہ۔ روزانہ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ آپ اپنے کاروبار کے اندر برکت دیکھیں کس طرح ہوتی ہے۔ درود شریف ہر دفعہ، یعنی جو بھی روزانہ آپ پڑھیں گے اول آخر ہر عمل میں چاہے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے کہ جب شروع اور آخر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود پاک پڑھا جائے گا تو درود پاک تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اول اور آخر تو قبول کرے اور درمیان والی جو چیز ہے اس کو قبول نہ کرے۔ تو اپنی دعاؤں میں بھی اسی وجہ سے ہم درود پاک سے شروع کر کے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اسی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اور شروع کے اندر بھی ہم درود پاک اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ شروع بھی قبول ہونا ہے، آخر بھی قبول ہونا ہے، تو درمیان والی چیز بھی قبول ہو ہی جائے گی۔ تو فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب ذوالجلال کی طرف سے سلام کیا جائے گا جنتیوں کو۔ یہ تذکرے تھے جنت کے۔ کل دوبارہ میدان محشر کی جو گناہ گار ہیں ان کے احوال کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آئیے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ اس دن جنت کے لوگ بڑے آرام میں اور سکون میں ہوں گے، اور فاکہون وہ خوش و خرم ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون،
سایوں میں تختوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے وہاں پہ پھل ہوں گے۔ ولہم ما یدعون، اور ہر وہ چیز ہوگی جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور ان ساری نعمتوں کے باوجود سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ رب ذوالجلال اپنی جلالت کے پردوں میں سے نکل کے کہے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ سب جنت والوں کو میری طرف سے سلام ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔